کرایہ دار خاتون۔ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ میں بچوں کو کمپیوٹر گیم سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی۔ کافی دیر کے بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری ہی عمر کا ایک صاحب کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے نہایت ہی مہذب انداز میں سلام کیا اور پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والا ہے۔ اس کے چہرے پر داڑھی خوب سجی رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والا ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ آپ طاہر صاحب ہیں؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ مجھ سے رفیق صاحب نے بھیجا ہے۔ غالباً آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ ہاں، مجھے اچانک خیال آیا کہ میں نے دفتر کے ایک ساتھی طاہر کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے۔ اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائیں، کیونکہ دفتر کی تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑا رکھا۔ اسے چند ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ اپنا مکان گرا کر وہ دوبارہ تعمیر کر رہے تھے، اور میں نے 3000 کرایہ بتایا، لیکن وہ 2000 پر پکی ہو گئی۔ وہ چلا گیا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کچھ کم ہے۔ گویا اوپر والا صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو وہ کتنا جھگڑا ہوگا۔ وہاں وہی ہوا۔ بقول اس کے کہ 2000 تو صرف بچوں کی فیس ہے۔ مجھے اس نے کافی برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سہتا رہا، اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے MSc اچھے نمبر سے کیا ہوا تھا، اس لیے فوراً نوکری مل گئی۔ نوکری ملی تو شادی بھی فوراً ہوگی۔ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی تھی۔ وہ ایک انگریزی اسکول میں پڑھاتی تھی اور ہمارے 3 بچے تھے۔ گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب، اس کی بیوی، بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ اس کی بیوی نے مکمل شرعی پردہ کیا ہوا تھا اور دونوں بڑے بچے بہت ہی مہذب اور خوبصورت تھے۔ چھوٹے گود میں تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک دن دفتر میں آیا اور میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اچھی پڑھائی ہے، اس کے بچے اتنی خوبصورتی سے تلاوت کرتے ہیں۔ مزید کچھ دن بعد جب میں نے اس کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن پاک مجید پڑھیں۔ اور ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتا چلوں، کیونکہ میں پہلے ہی تو وہ 2 مہینے میں 3-4 مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے۔ اتنی خوبصورتی چہرے میں 5 وقت وضو کرنے سے، ہمارا نماز پڑھنے، تلاوت کرنے سے آتی ہے اور کسی چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہوئی تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی نکھار آ جائے گی۔ ایک روز میں نے کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو میری چھوٹے بیٹے نے مجھے بغیر پوچھے ہی ٹیلی ویژن بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا جان، بیکار مشغلے ہیں۔ میں آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں؟ مجھے غصہ تو آیا، لیکن بیٹے کی زبانی جب میں سنا تو میرے دل بھر آیا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہماری استانی محترمہ نے۔ وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق بتاتی ہے۔ اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بدلتی حالت دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دیں، کوئی نہیں، ایسے بھی فضول خرچی ہے، اور اوپر سے گناہ۔ چند روز بیوی نے شاپنگ جانے کو کہا تو میں نے بخوبی تیار ہو گیا۔ اس نے کافی دنوں سے شاپنگ کا نہیں کہا تھا، ورنہ پہلے تو وہ آئے دن بازار جاتی رہتا تھا۔ کیا خریدنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ برقع۔ کیا میں ہنسا تو وہ بولی، پہلے میں کتنے ہی غیر شرعی کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا، اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مذاق سوجا ہے۔ میں نے کچھ نہ بولا اور پھر چند دنوں بعد اس نے کافی سارے پیسے دیے اور کہا کہ فریج کی باقی قیمت ادا کر دے تاکہ مزید قسطیں نہ دینی پڑے۔ اتنے روپوں کی بچت کیسے ہوئی؟ بس ہو گئی۔ وہ مسکرائی۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے۔
یہ بھی وہ کرایہ دار خاتون بتایا۔ مجھے اس دن 2000 روپے تھوڑے لگ رہے تھے، اور آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو زیادہ تھا، کہ آج میرے گھر سکون سے بھرا ہوا ہے اور سکون میرے اندر تک پھیل گیا ہے۔ میری بیوی اب نہ مجھ سے کبھی لڑائی کرتی، نہ کچھ شکایت۔ بچوں کو گھر میں پڑھا دیتی ہے اور خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید کی تجویز پڑھانا سیکھ رہی ہے۔ وہ خود نماز پڑھنے لگ گئی تھی اور اب بچوں کو سختی سے نماز پر بھیجتی ہے۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی ہے، پیسے اور آزمائش سکون نہیں دیتے، اطمینان تو بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ تھینکس فار واچنگ، ویڈیو پسند چینل کو سبسکرائب، کمنٹ، لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔